آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے اور مہنگائی سے ہر انسان پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، بہتر ہو جائے، اور کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن زندگی میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی اور مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ میں معذرت کرتی ہوں کہ میری بہت ساری ویڈیوز میں میری بیک پہ میری چھوٹی سی نوٹی سی بیبی کی بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے اور ویڈیو میں والیوم بہت زیادہ ڈسٹربینس ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ معذرت کرتی ہوں، لیکن مجھے بچی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میرے ساتھ اٹیچ رہتی ہے، تو مجھے ویڈیوز بھی بنانی ہوتی ہے، آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بھی لانی ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ اس طرح سے بنانی پڑتی ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں ملتا کہ میں بہت زیادہ ایڈیٹنگ کروں، ورنہ کافی سافٹ ویئر ہیں جس میں آپ وائس کو ایڈٹ کر کے کر سکتے ہو، بٹ مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں ٹائم نہیں نکال پاتی بہت زیادہ بزی روٹین کی وجہ سے۔ سو اس وجہ سے اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے کر آ جاتی ہوں۔ اچھا جی، خیر بات یہ ہے کہ مہنگائی کا زمانہ ہے، ہر انسان پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، اور ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ مالی اور ہر چیز کے لحاظ سے اس کی زندگی خوبصورت ہو، اس کے ریلیشن شپ ہو تو اس میں بھی خوبصورتی ہو، اس کے کوئی مال کاروبار میں کوئی تنگی نہ ہو، اس کا بزنس گرو کرتا رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کا واقعہ شیئر کروں گی جس نے خود اپنا واقعہ بتایا ہوا ہے کہ ابھی آپ ماشاءاللہ سے اس کو دیکھیں گے نا، میں اس کا نام نہیں لوں گی، ٹھیک ہے، بیکاز مجھے جو ہے انہوں نے پرمیشن بھی نہیں دی ہے، اور میں نے ان کا واقعہ سنا ہے، تو میں واقعہ ان کا سناؤں گی فار دا موٹیویشنل، تاکہ جتنی بھی میری یہاں پر پیاری بہنیں ہیں، پیارے بھائی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ بنے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ایسی لڑکی جس کی جو ماشاءاللہ سے ابھی اس ٹائم بہت زیادہ اسٹیبل ہے، بہت ہنسی خوشی سے رہتی ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پیسے کا آنا جانا ہے، اور سکسیس کی طرف کنٹینیو جو ہے وہ موو کر دی ہے۔ وہ لڑکی ایک ٹائم تھا کہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، ٹینشن میں رہتی تھی، جوائنٹ فیملی میں بھی آئی تھنک رہتی تھی، لیکن بہت سارے اس کے ساتھ مسئلے مسائل تھے، اتنے مسئلے مسائل تھے کہ بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے تھے تو بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے پاتی تھی، ٹھیک ہے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے پاتی تھی بہت زیادہ۔ اب آپ کو پتہ ہے ہر ماں چاہتی ہے، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں لگایا جائے، لیکن جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اچھی غذا دی جائے، بچوں کو اچھے سے اچھا کھلایا جائے، بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، ہر ماں باپ جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے مالی اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ نہیں کر پاتے، بٹ اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے وہ لڑکی یہی چاہتی تھی، اس نے پوری کوشش کی ہوئی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ بچوں کو جو ہے نا وہ اسکول کی فیس نہیں دے پا رہی تھی۔ ایسے حالات ہو گئے کہ ہسبینڈ کا جو کاروبار تھا نا وہ بالکل نیچے کی طرف چلا گیا، بالکل نیچے کی طرف گر گیا۔ اب ان دنوں میں وہ اتنا زیادہ پریشان تھی کہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ کیا کرے، تو اس لڑکی نے اب سب سے پہلے تو بچوں کو جو ہے نا اسکول سے بھی ہٹا دیا، بچوں کی جو ہے نا تعلیم ختم ہو گئی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، آپ خود دیکھیں، یہ نا حسد اور نظر، یہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، انسان کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو کرنی چاہیے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنی محنت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے نا۔ تو اب آپ کو دیکھیے کہ ہنستا بستا گیا، ہر چیز ہنسی بسی کس طریقے سے ڈاؤن ورڈ کی طرف چلی جاتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ سارے معاملات کس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتے۔ تو اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی ہوا کہ بہت اچھا جو ہسبینڈ کا کاروبار تھا بہت اچھے طریقے سے چلتا تھا، وہ سب کچھ نیچے کی طرف چلا گیا۔ نیچے کی طرف گیا تو سب سے پہلے افیکٹ پڑا بچوں کے اسکول پر، کیونکہ اس نے اپنی باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے اچھے بچوں کو اچھے اسکول میں لگایا تھا، وہاں پر فیسیں اچھی تھیں، تو اس نے کیا کیا کہ بچوں کو وہاں پر جو ہے وہ وہاں سے اسکول لگایا تھا۔ اب بچوں کو ہٹانا پڑا وہاں سے کیونکہ فیسز وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، ہسبینڈ کا کاروبار بالکل نیچے کی طرف چلا گیا تھا، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا کچھ بھی، اس کو جو ہے نا بہت سارے اس طرح کے مسئلے مسائل اس کے ساتھ شروع ہو گئے۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا، اس کی جو سب سے بڑی مسٹیک تھی کہ ٹینشن میں نا اس نے نماز بھی پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ تو یہاں پر اس کی جو سب سے بڑی غلطی تھی نا، آپ کو پتہ ہے جو کچھ مسئلہ مسائل ہوتا ہے نا، تو اس میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نماز قرآن پاک ہوتا ہے نا، ان سے ہمارا دل جو ہے نا پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
کیونکہ ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اوپر کوئی چیزیں اثر نہیں کرتی، کوئی بری چیزیں ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی، لیکن جب انسان نماز قرآن پاک چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ اتنا ڈپریشن میں چلی گئی تھی، وہ اتنا مایوس ہو چکی تھی کہ اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اب وہ نماز کی طرف جاتی، وہ بہت پہلے بہت زیادہ اس چیز کی پابند تھی، لیکن وہ جب جاتی تو وہ چھوڑ دیتی۔ تو اس کے ساتھ جب یہ مسئلے مسائل ہونا شروع ہوئے نا تو ایک دن وہ یوں ہی بیٹھی تھی، بیان سن رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے بیان میں سنا کہ سورہ رحمان جو ہے نا انسان کو پڑھنی چاہیے، اس سے انسان کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی۔ تو اس لڑکی نے سوچا کہ میں، وہ قرآن ابھی نماز تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں سورہ رحمان پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اس نے سورہ رحمان کو پڑھا، سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھا، تو اس سے بہت زیادہ سکون ملا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بار بار فرماتے ہیں کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ مالی زندگی، مال دولت، یہی شاید انسان کی زندگی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری یہ جو آنکھیں جسے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے جو کان جسے ہم سنتے ہیں، جو ہماری ناک جسے سونگتے ہیں، ہماری زبان جسے ہم بولتے ہیں، اور ہمارے جسم کے ایسے اعضاء جو کہ ہمیں حیران کر دیتی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکی جب سورہ رحمان پڑھتی ہے تو اس کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں پتہ نہیں کیوں دنیا میں کی چیزوں میں اتنا انوالو ہو گئی ہوں، اور میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، میں اتنا مایوس ہو گئی، میں مایوسی کی طرف چلی گئی، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے نوازا ہے میں تو اس کا بھی شکر ادا کرنا بھول گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے نا کبھی بھی ڈپریشن کی طرف بالکل بھی نہیں لے کر جانا، کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مایوسی کی طرف بالکل بھی نہیں لے کر جانا، کیونکہ جو رب ذات ہے جس نے ہمیں اتنا نوازا ہے ہمیں اس کی کیوں ناشکری کرنی چاہیے۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں اب انشاءاللہ نماز لازمی پڑھوں گی چاہے کچھ بھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور یہ بھی ہے کہ مشکل کے وقت یا کوئی بھی آزمائش کے وقت انسان کو جو ہے وہ نماز اور صبر سے مدد لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ موٹیویشنل چیزیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے سب سے پہلے نماز پڑھنا شروع کی، اور اس کے بعد اس نے سورہ رحمان کی تلاوت سننا شروع کر دی۔ سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے وہ سننا شروع کر دی۔ سورہ رحمان کی جیسے ہی تلاوت وہ شروع کی، اس نے سننا شروع کر دی۔ وہ موبائل میں ریکارڈنگ لگا کر سنتی تھی، اس کے کان میں جب آواز آتی تھی تو سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ اس کی اسٹریس ختم ہونا شروع ہوئی، اس کا ڈپریشن ختم ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ریلیکسیشن ملی، اور اس کا مائنڈ جو ہے ڈسٹرب ہوا تھا کافی، وہ ٹھیک ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد اس نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دی ڈیلی بیسس پر۔ سورہ رحمان کی وہ تلاوت کرتی، اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی کہ اے میرے پروردگار، تو ہی ہے جو ہمارے ان حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ کسی انسان کے سامنے جاؤں گی تو وہ ذلیل کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو ہی رزق دینے والا ہے، میں مایوس نہیں ہوں، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، تجھ پر ہی مجھے بھروسہ ہے، اگر میں انسان سے بھروسہ نہیں رکھتی۔ اچھا، یہاں پر وہ لڑکی کی نا، یہاں پہ جب اس نے قرآن پاک پڑھا تھا نا تو اس کو اس چیز کا بھی ہوگا تھا کہ انسانوں سے امید نہیں لگانی چاہیے۔ انسان جو ہے نا انسان کا دل توڑ دیتے ہیں۔ وہ سوچتی کہ نہیں، اب میں مانگوں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں کسی انسان کے سامنے روں گی بھی نہیں، کسی انسان کے سامنے جو ہے نا میں کوئی بات بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، جب بھی نماز پڑھتی سورہ رحمان پڑھتی، سورہ رحمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی اور دعا میں روتی رہتی۔ ابھی کچھ ٹائم ہی ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو اس کے جو ہسبینڈ تھے، اس کے فرینڈ جو تھے، وہ اچانک سے پتہ نہیں کہاں سے آئے اور اس کے ہسبینڈ کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچا، جس کی وجہ سے ان کا جو کاروبار تھا وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ تو مین جو مسئلہ تھا، جو اس کے ہسبینڈ کا کاروبار گر چکا تھا، اس طریقے سے اس کے ہسبینڈ کا کاروبار سنبھلنا شروع ہو گیا اور وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوا۔ جیسے ہی اس کے ہسبینڈ کا کاروبار بہتر کی طرف جانا شروع ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ مالی حالات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا کہ جب بھی اس کی
جو اس کی جو بھی ان کو انکم وغیرہ آتی تھی گھر پہ، اس میں سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دینا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں کہ کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالتے ہیں نا، چیریٹی دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو ہمارے پیسے کم ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہوتی، یہ ہماری جسٹ سوچیں ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالتا ہے اس کا مال اور بڑھتا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے، مطلب مال جو ہے نا وہ اس میں بہتری آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے سوچی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ بھی اس میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی زندگی میں اس طرح سے بہت بڑا چینج آتا ہے، اور یہاں پہ اس کی مایوسی، اس کا ڈپریشن، اسٹریس، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہی سوچتی ہے کہ دوبارہ جو ہے نا میں یہ غلطی نہیں کروں گی۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج کی اس ویڈیو میں جو میں نے آپ لوگوں کو سٹوری بتائی ہے، آپ خود سوچیں کہ ہم انسان جو ہے، ہم لوگ دنیاوی زندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو کتنا پریشان کر لیتے ہیں۔ ہم انسانوں پر امیدیں لگا کر اپنے آپ کو پریشان کر جاتے ہیں، ہم اپنے مسئلے مسائل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہماری یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہے نا، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں رزق دینے والی ذات بھی وہی ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی انسان سے امید نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں، اور اپنی طرف سے پوری کوشش بھی کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ انسان جو ہے نا وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے نا وہ کوشش کرتا رہے، نتیجہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں اور وہ ختم ہو سکتے ہیں، تو میری پیاری یوٹیوب فیملی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچیں ہم سے نہیں ہوگا، سوچیں ہم سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس رب سے مانگے جس سے ہمیں پیدا کیا ہے، جو رزق دینے والی ذات ہے۔ تو انشاءاللہ مسئلے مسائل بھی ختم ہوں گے، انشاءاللہ بہتری بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، معجزات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سورہ رحمان کا واقعہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس لڑکی کے حالات ٹھیک ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز اس چینل پر اویلیبل ہیں، جس میں میں نے سورہ بقرہ کی مائرکل اسٹوریز بہت ساری شیئر کی ہوئی ہیں، جس میں اور بھی بہت زیادہ موٹیویشنل ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی بھی انسان ڈی موٹیویٹ نہ ہو، اگر وہ پریشان ہو، ٹینشن میں ہے، تو وہ ریلیکس رہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، انشاءاللہ مسئلے مسائل ختم ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔